اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کے محاسن اور قرآن پاک کے حوالے سے تھوڑی گفتگو غور طلب ہے کہ قرآن پاک کے حوالے سے ہمیں کتنی انفارمیشن حاصل ہے، قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے ہمیں کتنی انفارمیشن حاصل ہے۔ دیکھیں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ وہ لوگ جن کو ہم نے قرآن پاک دیا ہے وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ پوچھا گیا حق کیا ہے؟ آگے فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا یہ ترتیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ای التجوید الحروف هو ومعرفت الوقوف، تجوید کا جاننا، رموز و اوقاف کا جاننا، کہ کہاں رکا جائے گا، کہاں پڑھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل شیء حلیہ وحلیۃ القرآن حسن الصوت۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی زیور ہوتا ہے، اور قرآن پاک کا زیور خوبصورت آواز ہے۔ ایک اور مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں سے قرآن پاک کو مزین کرو، خوبصورت کرو، یعنی تلاوت قرآن پاک کی خوبصورتی سے کیا کرو۔ ایک اور مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن پاک اس طرح پڑھو جس طرح عربیوں نے پڑھا۔ اور ایک اور موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یتغنى بالقرآن، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن کو اچھے انداز میں سے نہ پڑھتا ہو۔ اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان ہے کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ یہ بھی ان ساری چیزوں میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ من القرآن حرفا من یہ ساری باتیں بیان کرنے والی ہیں۔ تو قرآن پاک کو پڑھنا اچھے انداز سے سمجھ کے تجوید کے ساتھ، وہ جو میں نے آگے حدیث پاک پیش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے قاری ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنتیں بھیجتا ہے۔ تو اس سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ تو مفسرین کرام، محدثین کرام ارشاد فرماتے ہیں اس سے مراد دو طبقات کے لوگ ہیں۔ پہلا بندہ وہ ہے جس پہ قرآن لعنت بھیجتا ہے، کہ مثال کے طور پہ ایک بندہ جھوٹا ہے اور جب وہ قرآن پڑھے گا تو وہ کہے گا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو گویا وہ قرآن تو پڑھ رہا ہے لیکن خود اپنے اوپر لعنتیں بھیج رہا ہے۔ اور دوسرا جو قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھنا نہیں جانتا، جو قرآن پاک کے تلفظ کو، اس کے مخارج کی ادائیگی کو ادا کرنا نہیں جانتا۔ مدینہ شریف میں ایک اجمی ہمارے جیسا بندہ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، اور ایک اربن عورت تھی، اس کا بچہ پاس بیٹھ کے رو رہا تھا اور اسے تنگ کر رہا تھا۔ تو وہ اربن عورت کہنے لگی اپنے بیٹے سے کہ بیٹا چپ کر جا، ورنہ تیرا میں وہ حشر کروں گی جو یہ بندہ قرآن پاک کا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر بچہ چپ ہو گیا۔ بچے کو بھی پتہ تھا کہ قرآن پاک کی کیسی بنائی نکال رہا ہے یہ بندہ۔ تو المختصر بات کرنے کا موضوع یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھنے کے حوالہ سے کہ ہم قرآن پاک کتنا پڑھتے ہیں، یا پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ میں دیگر تعلیمی اداروں سے میں وابستہ ہوں، اور نوجوان نسلوں کے جو ہے وہ میرے بھائی بہنیں جب قرآن پاک پڑھنے کی باری آتی ہے تو وہ ایک ایک آیت میں 5 6 غلطیاں کرتے ہیں۔ تو لمحہ فکریہ ہے کہ قرآن پاک پڑھنا، سمجھنا اور ترجمہ کرنا تو یہ درکنار تھا، لیکن قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے بھی ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ 0/0 ہے۔ قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے۔ قرآن پاک کے حوالے سے ان کو ذرا آگاہی نہیں ہے کہ ہم سا پڑھ رہے ہیں، سین پڑھ رہے ہیں، زا پڑھ رہے ہیں، دال پڑھ رہے ہیں، غا پڑھ رہے ہیں،
عین ہے، حمزہ ہے، صاد ہے، ضاد ہے، قاف ہے، کاف ہے، حا ہے، خا، ان کو بالکل اس چیز کا جو حروف قریب الصوت ہے ان کا ان کو بالکل علم نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔